السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ اور صوبائی حکومت کا بجٹ۔ پنجاب حکومت نے بھی آج بجٹ پیش کر دیا اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے اندر جو کچھ ہوا اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پرویز بشیر صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمایا جناب سلمان غنی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خالد کیوم چوہے صاحب۔ پہلے بات کر لیتے ہیں بجٹ کے اوپر۔ خالد کیوم چوہے صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو فیڈرل بجٹ ہے اس کو اگر ہم عام آدمی کو سمجھانا چاہیں کہ یہ بجٹ میں ان کے لیے کیا ہے اور کس طرح سے یہ عوام دوست بجٹ ہے، تو آپ کس طرح سے بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو بجٹ ہے آئندہ مالی سال کے لیے 2024-2025 کے لیے، اس بجٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جب بھی سالانہ بجٹ کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ آتا ہے وہ سٹاک مارکیٹ پر آتا ہے، اور یہ عموماً جو ہے وہ منفی رد عمل جو ہے ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہمیشہ۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس بجٹ کی اناؤنسمنٹ کے اگلے روز پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں ایک طریق ساز ایک جمپ آیا ہے۔ 3200 تک شیئر انڈیکس جو ہے 400 تک جو ہے وہ شیئر انڈیکس جو ہے اس نے جمپ لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مشکل بجٹ ہے، لیکن یہ ایک اصلاحات کا بجٹ ہے، اور جو انویسٹر ہے اور جو بزنس مین ہے وہ جو ہے ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے اس بجٹ کے اندر جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں، وہ درست سمت میں پاکستان کی اکانومی کو لے کر چل رہی ہے، اور ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس سے پاکستان کو جو بیل آؤٹ پیکج ہے IMF کا وہ بھی ملنے میں شاید اب کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر دو بڑے اہم اقدامات جو ہیں کیے گئے ہیں جن سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ تنخواہوں میں ایک بڑا غیر معمولی اضافہ جو ہے 25% تک وہ کیا گیا ہے، اور اس مشکل صورتحال میں بھی دوسرا پہلو یہ ہے بجٹ کا کہ اس بجٹ کے اندر جو ہے ایسی کوشش کی گئی ہے، ایسے وسائل پیدا کیے گئے ہیں کہ جس میں ایک طریق ساز اور بڑا جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے، جو سالانہ ترقیاتی بجٹ ہے 1500 ارب روپے کا جو ہے وہ اس میں دیا گیا ہے۔ اور دوسرا ایک کوشش یہ بھی کی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکسز جو ہیں ان کی مالیت جو ہے 9400 ارب روپے سے بڑھا کر 12970 ارب تک کی گئی ہے، لیکن اس میں زیادہ جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ عام آدمی پر نہیں ڈالا گیا۔ ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے وہ امیر طبقات پر ڈالا گیا ہے، جن کی انکم زیادہ ہے ان پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کوشش کی گئی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے، لیکن اس میں سب سے اہم جو فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر غربت کے خاتمے کا سب سے بڑا پروگرام ہے، اس ریجن کا سب سے بڑا پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کی ایلوکیشن میں ایک ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے۔ 121 ارب روپے کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور 593 ارب روپے جو ہے اس کی ایلوکیشن جو ہے وہ کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے وہ جو اس میں وظیفہ حاصل کرتے ہیں ماہانہ، ان کی تعداد بھی 1 کروڑ خاندانوں تک بڑھا دی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے بہت اچھا بجٹ ہے۔ سلمان غنی صاحب، یہ تنخواہوں میں تو اضافہ ہوا ہے، لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ٹیکس میں بھی بہت اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو ہمارا جو ٹیکس کی جو ریشو، یعنی ہم ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ ہم نے اس سہمائی میں اتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، ہماری ماضی کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے یہ اتنا بڑا ٹارگٹ ہم اچیو کر لیں گے؟ دیکھیں بٹ صاحب، میں بجٹ کو تاریخ ساز تو قرار نہیں دیتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ایک مشکل اور گمبھیر صورتحال میں یہ بجٹ بنایا گیا ہے، اور بجٹ کے حوالے سے جو چیز ہم اپنی پارلیمانی رپورٹنگ میں دیکھا کرتے تھے کہ اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لیا جاتا تھا، ان سے ایک ڈسکشن ہوتی تھی۔
اب وہ پری بجٹ ڈسکشن نہیں ہوتی، اور آج سارا لوڈ خود پرائم منسٹر صاحب نے اپنی حکومت پہ لیا ہے، اور ابھی اس سے بجٹ کی کوئی فائنل شیپ اس لیے نہیں، ابھی یہ بجٹ ظاہر ہوا ہے، ابھی اس پہ ڈسکشن ہوگی، ابھی تو اپروول ہونی ہے۔ اور دیکھیں پیپلز پارٹی نے بھی اپنی کچھ ریزرویشن ظاہر کی ہیں، اور ڈسکشن کا فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جب بجٹ پاس ہوگا، جس ریزرویشن کا آپ اظہار کر رہے ہیں، یہ ڈسکس ہوں گی، اور لوڈ پھر آ رہا ہے اس میں تنخواہ دار طبقے پہ۔ تنخواہ دار طبقہ تو پہلے ہی پھنسا ہوا ہے کہ جی آپ اگر ان پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں، دیکھیں بات یہ کہ میرا خیال یہ تھا کہ جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی لائنز جو ڈرا کی تھی کیبنٹ کے سامنے جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں انحصار پاکستان کے عوام پہ نہیں، پاکستان کی اشرافیہ پہ کرنا پڑے گا، کہ آپ جو ڈائریکشنز طے کر رہے ہیں، دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ گمبھیر صورتحال ہے، گمبھیر صورتحال میں آپ نے اپنی معیشت کا رخ بھی درست کرنا ہے، اور بعض ملکوں کے سامنے سرخرو بھی ہونا ہے۔ دیکھیں چین کا وزٹ پرائم منسٹر صاحب کر کے آئے ہیں، بڑے سارے معاہدے ہوئے ہیں، کیا پاکستان کے اندر آپ نے ان معاہدوں پہ عمل پیرا ہونا ہے؟ اور وزیر خزانہ صاحب نے جو بجٹ پیش کیا ہے، اس میں انہوں نے اراکین اسمبلی کو تو اس طرح اعتماد میں نہیں لیا، لیکن کچھ اداروں کو ضرور اعتماد میں لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل صورتحال میں یہ ایک بہتر بجٹ ہے، لیکن تاریخ ساز اس لیے نہیں کہ اس کے آنے والے حالات کے اندر اثرات کیا ہوں گے۔ دیکھیں میں آج فورسی کرتا ہوں کہ یہ ایک مخلوط گورنمنٹ ہے، مخلوط گورنمنٹ میں آپ نے اپنے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پیپلز پارٹی نے کچھ دیر کے لیے واک آؤٹ کیا، لیکن انہوں نے سیاسی اور جمہوری طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر انہوں نے مذاکرات بھی کیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں شامل نہیں، وہ چونکہ گھر چلے گئے، کہ پولیٹیکل پارٹیز کا پریشر بھی آئے گا، لیکن جب بجٹ پاس ہوگا شاید اس طرح نہ ہو سکے، اور پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کا ضرور ادراک کرنا پڑے گا کہ آپ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام پہ لوڈ پڑا ہے اور تنخواہ دار طبقے پہ لوڈ پڑا ہے۔ دیکھیں جب تک کہ پاکستان کا وہ اشرافیہ جو پاکستان کے اندر عیاشیوں میں مگن ہے، کہ یہ پرویز صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ جب چیف منسٹر بنے نا پہلی دفعہ، انہوں نے ایک اعلان کیا تھا اور بڑا خوش آئند اعلان تھا کہ کوئی سیکرٹری کوئی منسٹر ایک سے زیادہ گاڑی نہیں استعمال کر سکے گا، اور یہ متعدد بار وہ یہ بات کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہوئے بھی انہوں نے کفایت شاری کی۔ دیکھیں آپ جب تک اس کے بعد جتنے ادوار آئے ہیں غنی صاحب، آپ بھی گواہ ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ایک گاڑی کیا ہوتی ہے، وہ تو فلیٹس ہے۔ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے ایک سال کے اندر 2 دفعہ کفایت شاری کی مہم، ایک ناصر کھوسا صاحب، اب ایک ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کے تحت کمیٹی بنائی ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ، اس میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ ایک ہوتی ہے اکانومی، ایک ہوتی ہے پولیٹیکل اکانومی۔ اکانومی میں آپ کے پاس معاشی اہداف ہوتے ہیں، وہ انہیں فیس کرنا ہوتا ہے، لیکن پولیٹیکل اکانومی میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی پالیسیز، آپ کی اصلاحات اور آپ کے اقدامات کا اثرات جو ہیں وہ عام آدمی پہ کیا ہوں گے۔ پاکستان کے لوگ مسائل زدہ ہیں، اور بہت ساری توقعات شہباز شریف صاحب اور خود پیپلز پارٹی سے، اس لیے کہ دونوں کے منشور اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اپنی ساری سیاست کو منسلک کرتے ہیں عام آدمی کے ساتھ۔ یہ انہیں ضرور دیکھنا ہوگا، اب اس پہ بحث چلے گی تو بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو ٹیکسیشن ہوئی ہے شاید یہ اس طرح منظور نہ ہو سکے۔ آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے منظور نہیں ہوگی ٹیکسیشن جو ہوئی ہے؟ ظاہر ہے اس پہ ابھی گفتگو بھی ہوگی، بحث بھی ہوگی، اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ ایسے تو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مخلوط حکومت ہے، تو اگر آپ اس کے جو ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس پہ بات کر لوں کہ دونوں نے صحیح بات کی ہے۔ ایک تو خالد قیوم صاحب نے کہا ہے کہ اسٹاک جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ ایک عکاسی کرتی ہے کہ بجٹ جو ہے کیسا ہے۔ وہ جو اسٹاک ایکسچینج کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو آج یہ جو اضافہ ہوا ہے 3300 آپ کہہ رہے ہیں اور 76,000 پوائنٹس پہ یہ پہنچ گئی ہے مارکیٹ، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو صنعت کار ہے اس کو اعتماد ملا ہے اس بجٹ سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی میں تاریخ ساز بجٹ اس کو نہیں کہہ سکتا، تو میرا یہ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ، کہ اس وقت تک تو یہ تاریخ ساز نہیں ہے، لیکن
کیونکہ یہ 4 ماہ کی حکومت ہے اور ابھی بجٹ یہ ادھورا سا بنا ہے. یہ بجٹ جو ہے ابھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں نا انہوں نے گیپ چھوڑا ہوا ہے, بہت ساری اصلاحات جو ہیں وہ ہونی ہے باقی. یہ تاریخ ساز بجٹ بن سکتا ہے اگر ان اصلاحات جو کرنے جا رہے ہیں وہ اگر یہ کر لیں. مثلا ابھی بات ہو رہی تھی کفایت شعری کی یا بچت کی, اس پہ ایک کمیٹی بنی ہے, ایک پینشن کے حوالے سے بھی بنی ہے, اسی طرح وزارتیں بھی کم کرنے کے حوالے سے گفتگو ہو پیپلز رہی ہے. پارٹی کی ڈیمانڈ بھی ہے, اسی اس طرح انہوں نے پینشن پہلے کے بھی بات حوالے کی سے ہوئی ہے. پینشن کے حوالے سے بھی ایک وہ اصلاحات کے ایک پلان بن رہا ہے. اسی طریقے سے جو بہت بڑا جو ایک سبجیکٹ ہے اور بہت بڑی جو بات ہے وہ ہے نان فائلرز کے اوپر جو اٹیک کیا ہے انہوں نے. میرا خیال یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. جو ابھی یہ جو سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخ ساز بجٹ نہیں میں ابھی قرار دیتا اور مشکل حالات میں بہتر بجٹ ہے, تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تاریخ ساز بجٹ بن سکتا ہے اگر نان فائلر کے اوپر یہ اٹیک رکھیں اور اس سے نان فائلرز کو فائلرز بنا دیں, اور اس جو انکم ٹیکس ہے وہ جن لوگوں سے نہیں لیا جاتا ان سے لیا جائے. یہ ریٹیلرز ہیں, ان کے اوپر بھی اب یہ آئے گا, ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے, ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. یہ ایک اس کو گیم چینجر بن جائے گا یہ آپ کے لیے. اور پھر وہ جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ابھی تاریخ ساز بجٹ نہیں ہے, یہ تاریخ ساز بجٹ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر ابھی نہیں ہے تو صلاحیت ضرور رکھتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ اصلاحات آ جائیں گی اور فائنل شیپ میں آ جائے گا, اور یہ ابھی جب 4 مہینے ملے ہیں اور جب ان کو 1 سال پورا مل جائے گا اور یہ والی اصلاحات جو میں نے بتائی ہیں ابھی یہ کر گزریں گے دل جمعی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں جو گیپ ہے, جو خلا موجود ہے, کچھ لیپسز ہیں, جیسے بجلی چوری ہے, انکم ٹیکس چوری ہے, سمگلنگ ہے, اور یہ جو ریٹیلر سے جو یہ لینے ہیں پیسے, یہ اگر یہ بھی کر لیں, اس کو ہدف بنا لیں کہ ہم نے یہ والا کام ضرور کرنا ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ ساز بجٹ بن سکتا ہے. تاریخ ساز بجٹ بن سکتا ہے. لیکن اب پنجاب میں بھی ایک تاریخی واقعہ یہ ہوا ہے کہ پہلی چیف منسٹر ہیں, خاتون چیف منسٹر, انہوں نے ایک بجٹ پیش کیا ہے آج پنجاب اسمبلی کے اندر. چیف صاحب, آپ کی نظر سے وہ بجٹ بھی گزرا ہوگا اور اس میں کسانوں کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے. بہت تنقید ہو رہی ہے اس حکومت کے اوپر کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کے ساتھ کوئی جو ہے وہ بہتر سلوک نہیں کیا گیا. لیکن اس حکومت نے جو کسانوں کے لیے بجٹ رکھا ہے, پنجاب حکومت نے خاص طور پہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جو آج پنجاب کا آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ پیش کیا گیا ہے, یہ کئی حوالوں سے بڑا اہم ہے. اور پنجاب کا, پھر میں تاریخ کا لفظ آ جائے گا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے 842 ارب روپے کا. اس سے بڑا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ ماضی میں کسی حکومت نے پیش نہیں کیا. اور یہ ترقیاتی بجٹ جو ہے, صوبے کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ترقیاتی بجٹ ہی دراصل اہم ہوتا ہے, کیونکہ صوبے کے اندر کوئی بڑی اس طرح ٹیکسیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی. پھر بھی پنجاب حکومت نے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے ریونیو جو ہے وہ بھی جنریٹ ہو. اور یہ اتنا بڑا بجٹ جو ہے یہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ دینے میں کیوں کامیاب ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی کہ اس دفعہ وفاق کے اندر جو قابل تقسیم ٹیکسوں کا پول ہے NFC ایوارڈ کے تحت, اس میں جو ہے وہ 7400 ارب روپے جو ہیں وہ صوبوں کا شیئر جو ہے صوبوں کو ملے گا. پہلے سے زیادہ جو ہے حصہ جو ہے وہ صوبوں کو مل رہا ہے, جس سے پنجاب کو بھی ایک بڑا جو ہے ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ دے سکے گا. اور اسی طرح سندھ کا جو بجٹ آ رہا ہے اس میں بھی
جو ان کا سالانہ ترقیاتی بجٹ ہے، پروگرام ہے، وہ بھی 800 ارب روپے سے زائد کا ہے، 800-850 تک جو ہے سندھ وہ کے بھی ہے۔ ہجوم اور پنجاب کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے تو وہاں پر تو بہت بڑا بجٹ ہو اب گیا۔ وہ بجٹ جو ہے یہ بڑا ہوگا، لیکن اس بجٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں، آپ درست فرما رہے ہیں کہ کسانوں کے لیے جو ہے ایک بڑا پیکج جو ہے وہ 400 ارب روپے کا دیا گیا ہے، جس میں 5 لاکھ کسانوں کو جو ہے وہ بلا سود قرضہ جات جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے۔ اس پیکج کے اندر 75 ارب روپے کے جو ہیں وہ بلا سود قرضے ہیں جو کسانوں کو دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے 7,000 جو زرعی ٹیوبل ہیں ان کو جو ہے وہ سولر پر جو ہے وہ منتقل کرنے کا پروگرام جو ہے وہ بھی پنجاب کے اندر شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اس پروگرام میں جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے دور کی جو لیپ ٹاپ سکیم ہے اس کو بھی بحال کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی اس میں بجٹ کے اندر جو ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور اس طرح جو بجٹ ہے، ترقیاتی بجٹ ہے، اس کے اندر جو سوشل سیکٹر ہے اس پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ ہیلتھ کے شعبے کے اندر، ہیلتھ کے شعبے پر تعلیم بہت کے زیادہ شعبے فوکس کے کیا گیا، اندر، تعلیم پر اور کیا گیا۔ سب سے بڑا جو لیکن ایلوکیشن ہے انفراسٹرکچر پر رکھی گئی ہے۔ لیکن میرا یہ سوال سلمان غنی صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں جو سب بتا رہے ہیں وہ ساری ظاہر ہے کہ یہ باتیں ہوا میں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہیں جو پیش کی گئی ہے، ایوان کے اندر پیش کی گئی۔ یہ ساری باتیں جو اپوزیشن ہے وہ ان کو یعنی پازیٹیولی کیوں نہیں لیتی، اور وہ جو کچھ آج اسمبلی کے اندر ہوا ہے جس طریقے سے وہ ہمارا ایک گھسا پٹا لفظ بن گیا، مچھلی منڈی بن گئی، تو ہم جب سے جرنلزم میں آئے یہ لفظ ہر دفعہ ہمیں لکھنے کو بھی ملتا تھا، لکھا کرتے تھے، پھر پڑھنے کو بھی ملتا ہے، تو یہ وہ والا سین وہاں پر آج پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا ہے۔ اپوزیشن کیوں یہ ایک روایت بن گئی ہے، کوئی بھی اپوزیشن ہوگی وہ بیٹھ کے ڈسکشن نہیں کرے گی، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہنگامہ رہی کرے گی۔ دیکھیں واٹس ایپ، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے۔ یہ مچھلی منڈی کا جب ہم پارلیمانی رپورٹنگ کرتے تھے، ہم اس وقت بھی یہ دیکھتے تھے کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو بجٹ پیش کیا ہے اس پہ اپوزیشن میچورٹی دکھاتی، اور اپوزیشن اگر سنجیدگی دکھائے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے جس پہ حکومت کو نظر ثانی پہ مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ماضی کے اندر ہم یہاں دیکھتے رہے پنجاب کے اندر کہ حکومت نے ایک بجٹ پیش کیا ہے، اپوزیشن اپنے ایک مؤثر اور مضبوط رول ادا کیا ہے، بہت ساری چیزوں پہ وہ نظر ثانی بھی کرتے تھے اور چینجز بھی کرتے تھے۔ پنجاب کا بجٹ جو پیش کیا، سب سے اہم بات ہے یہ ٹیکس فری بجٹ ہے۔ ابھی ہم جب پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے تو ہم ٹیکسیشن پہ بات کر رہے تھے، پنجاب کے اندر ٹیکس فری بجٹ ہے، اور اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے 842، 545 صحت کے حوالے سے، اسی طرح آپ ایجوکیشن کے، پھر سب سے اہم بات ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت بڑا بجٹ رکھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جمہوری معاشرے کے اندر ناگزیر ہوتی ہیں، اور ہماری سیاسی بدقسمتی یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، مجھے پتا ہے اس کے اوپر کافی آپ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے تو پہلے بریک لے لیں، واپس آئیں گے تو سلمان غنی صاحب نے جہاں سے سلسلہ روکا ہے وہیں سے شروع کریں گے۔ فی الحال ٹیک اے بریک۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मैं तो बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। मैं तो इंजीनियर बनूंगा। मैं तो चांद पे जाऊंगा। लेकिन चांद में तो कोई नहीं जाता। क्यों नहीं? पहले लोग तो भी गए चांद पे। अब बाबा ने कहा जो चाहे कर सकते हो। वाकई में? और क्या, बाबा ने तो मुझे मून वॉक भी सिखाई है। बच्चों की बातों में दिलचस्पी ले, उनकी हौसला अफजाई करने और उनके ख्वाबों में यकीन रखने से ही वो ताबीर पाने के काबिल बनेंगे। बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे जब आप करेंगे परवरिश हर कदम। परवरिश हर कदम। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले सलमान गनी साहब जो हैं वो बता रहे थे कि हमारी सिस्टम के अंदर जो हैं ज़िली हुकूमतें, उनका क्या रोल है और वो कितनी अहम हैं। जी सलमान गनी साहब। देखिए, बात यह कि अगर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मंशूर उठा के देखें तो उसमें एक बाब होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने का अज़म भी ज़ाहिर करती हैं, उन्हें बाख्तियार भी बनाना चाहती हैं और ये भी समझती हैं कि ये इदारे वजूद में आने के बाद आम सतह पे आम आदमी के जो मसाइल और मुश्किलात हैं उसका अजाला हो। पंजाब के बजट में 321 अरब रखे गए हैं, लेकिन 321 अरब रखने के बाद क्या ये फंड्स जो हैं ये आवाम के मुंतखब लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर पाएंगे या ब्यूरोक्रेसी के पास जाएगा। देखिए भट्ट साहब, जब हम बजट को डिस्कस करते हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि बजट एक बड़ा संजीदा अमल है और माजी के अंदर यहाँ पर ऐसी हुकूमतें भी रहीं जो अपने फंड्स इस्तेमाल नहीं कर सकी। ये जो फंड्स का इस्तेमाल होता है ये भी अहलियत नाम ले लें के साथ का। उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उस वक्त ब्यूरोक्रेट्स भी चीफ पड़े टारगेट उन्होंने खुद सेट किए वो खुद ही अचीव नहीं चीफ कर सके। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के दौर में होते थे, जवाबदेही का अमल होता है, ब्यूरोक्रेट से काम लेना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि बजट बहुत अच्छा पंजाब का है, टैक्स फ्री बजट है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि साबका हुकूमत के दौर में 625 अरब का रेवेन्यू हदफ था, वो भी बढ़ा दिया है, 960 का किया है। लिहाजा इस पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी है कि आपने रेवेन्यू हदफ जो है वो भी पूरा करना है और आगे की तरफ चलना है। 18 अमेंडमेंट के बाद बहुत कुछ सूबों के पास है। अगर सूबे अपने बजट पे, मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि इसे मैं संजीदा दस्तावेज समझता हूँ, सिर्फ 75% उस पर अमल दरामद कर दें तो पाकिस्तान के अवाम के और सूबों के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो हल हो सकेंगे। 75% सर बहुत बड़ा एक आपने वो दे दिया है, फिगर दे दिया है। यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर 50% भी अमल हो जाए तो वो समझते हैं कि वो कामयाबी हो गई है जनाब, हमने 50% जो है इसमें एक छोटी सी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, देखें 3 चीफ मिनिस्टर एक घर से हैं और वो जब पंजाब का चीफ मिनिस्टर होता है तो उसे आगे जाना होता है। सर 4 है नहीं, मैं हाँ 4, सॉरी, अच्छा किया आपने बता दिया। देखिए जो चीफ मिनिस्टर होता है
اس نے اپنی کارکردگی شو ہونی ہوتی، کارکردگی بنانی ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے آگے بہت کچھ نظر آتا ہے. اور ویسے بھی اسلام آباد کا راستہ لاہور سے ہو کے جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب چیف منسٹر رہے، شہباز شریف صاحب رہے، حمزہ شہباز رہے، اب مریم نواز صاحب ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کی رفتار بہت تیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ایک ٹیم ورک اور شروع بہت کی ہے، درست سمت کے اوپر ان کی رفتار چل رہی ہے. لیکن میں اس سے پہلے میں ذرا پرویز صاحب کو اس میں ڈسکشن میں لانا چاہتا ہوں. میرا سوال جو تھا سلمان غنی صاحب سے پرویز صاحب، وہ میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری اپوزیشن ہے، یعنی مطلب اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن ہے، ان کا جو رویہ ہے وہ ڈسکشن کرنے کے لیے نہیں آتے. شاید ان کا عام اجلاس ہوا، آج بجٹ سیشن تھا، جو وہاں پر ہنگامہ رہی ہوئی ہے، یعنی ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں ہنگامہ رہی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پہلی بار ہوئی ہے، لیکن کب ہم سمجھ سکیں گے کہ یہ ایک بہت سنجیدہ ڈاکومنٹ ہے اور اس پر بحث کرنی چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کو آپ ہنگامہ آرائی کہہ رہے ہیں، میں ہلڑ بازی کہہ دیتا ہوں اس کو. ویسے تو آپ لوگوں نے کہا ہے مچھلی منڈی، تو یہ والی صورتحال بہت افسوسناک ہے. اگر واقعی انہوں نے کوئی اصلاح اس میں چاہتے تھے، اس میں کوئی ترمیم چاہتے تھے، یا آپ اپنی تجویز دیں، آپ اس کو بجائے اس کے کہ آپ شور ہنگامہ کریں، آپ اس سے پہلے تجویز دیں کہ ہم نے آپ جو ہے اس میں پینشن میں اتنا اضافہ کریں، یا اس میں آپ ایک شرط رکھ دیں. آپ کوئی بات کہیں گے، لفظ کہیں گے تو وہ عوام کو اٹریکٹ کرے گا آپ ان کے مقابلے پہ، حکومت کے مقابلے پہ آپ اپنا ایک بجٹ لے کر آئیں کہ جی ہماری حکومت ہوتی تو ہم اس طرح سے کرتے. عوام کو جب اٹریکٹ کرے گا نا کوئی جملہ، وہ ان کے دل پہ جائے گا کہ بھائی یہ انہوں نے ہماری فائدے کی بات کی ہے، انہوں نے ہماری حمایت کی ہے، یہ ان کی یہ والی غلطی تھی، وہ پکڑے نا غلطی کو. تو بجائے غلطی پکڑنے کے، میں تو کہتا ہوں کہ جو دستاویز پھاڑتا ہے نا، اس کو دستاویز نہیں دینی چاہیے، یہ ریکارڈ میں آ جانا چاہیے ویڈیو کے ذریعے، اور اس کے بعد آئندہ اس پہ یہ پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دستاویز پھاڑ دیتے ہیں اس لیے ان کو نہیں ملنی چاہیے. آپ نے ابھی پنجاب بجٹ کی بات کر رہے تھے، تو مریم نواز نے واقعی کمال کر دیا. انہوں نے بہت، جس کو کہتے ہیں نا، واضح اور سہولت والا ماڈرن قسم کا بجٹ بنایا ہے. اس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. یہ جو بجٹ ہے، انہوں نے تعلیم کے لیے خاص طور پہ جو لیپ ٹاپ آئی ٹی، جو اس لیے کہ جو اب جو زمانہ ہے نا گور صاحب، جی سر، وہ ہے آئی ٹی کا. جی سر، تعلیم کیا، آئی ٹی، اس کے لیے 10 ارب روپے مختص کر دیے، بہت بڑی رقم ہے یہ لیپ ٹاپ. اسی طرح انہوں نے جو ہے صحت کے حوالے سے دیکھیں نا، کینسر ہاسپٹل کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اسی طرح مری میں یونیورسٹی، جی ایسے ہی. تو یہ جو مریم نواز پروجیکٹ صاحبہ جو ہے نا، وہ بہت زیادہ انہوں نے سی ایم جو شکوک کا اظہار کیا جا رہا تھا، عثمان بزدار کی جو مثال ہے، میرا خیال ہے کوئی بنتا نہیں، کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا. نہیں موازنہ بنتا ہی نہیں ہے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں بنتا. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ شاید پتہ نہیں پورے ہوتے ہیں کہ نہیں، پروجیکٹ مکمل ہوتے ہیں کہ نہیں. سر یہاں پر میں کہتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے نگرانی کا ان کا سسٹم ہے نا، اگر اس کو واچ کر لیں اور اس کو ڈیٹیلز اس کی لے آئے کوئی، تو وہ پروجیکٹ مکمل ہوئے ہر صورت ہوں گے. سر یہ مقابلہ جو بنتا ہے نا، شہباز شریف اور نواز شریف ہے. نہیں جی مقابلہ بنتا ہے تو میاں شہباز شریف کے ساتھ بنتا ہے. یہ ابھی پچھلے دنوں میاں نواز شریف کے ساتھ بنتا ہے. گور صاحب پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں 4 دن کٹھے رہے ہیں، اور بجٹ پہ بھی کافی اس پر گفتگو ہوتی رہی ہے. تو اس کے اندر جو عکاسی ہے، وہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں چچا اور والد صاحب جو ہے، یعنی اصل بات جو ہے یہ زراعت کے حوالے سے ایک ریزرویشن تھی کہ گندم کی خریداری نہیں ہوئی، انہوں نے سب سے زیادہ ترجیح زراعت کو دی ہے، کاشتکار کو دی ہے، اس لیے کہ ایک ریزرویشن موجود تھی. کیونکہ پنجاب کے اندر گندم خرید کی جاتی تھی، پہلی دفعہ خرید نہیں ہوئی، لہٰذا انہوں نے زیادہ سے زیادہ جو فنڈز ہیں ان کے لیے مختص کیے. صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں سلمان غنی صاحب جو بات کر رہے تھے نا فنڈز کی انڈر یوٹیلائزیشن کے حوالے سے، میں اس سے ایک بات کرنا چاہ رہا تو بڑی ریلیونٹ تھی. وہ یہ
تھی کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ایک اور بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ ایک وفاق کے اندر ایک محکمہ تھا پاک PWD، یہ کرپشن کا گڑھ محکمہ جو ہے یہ تصور کیا جاتا تھا، اور یہ آج سے نہیں 85 سے بھی پہلے سے جو ہے یہ اس محکمے کے اندر کرپشن جو ہے وہ ہوتی تھی، اور اس پر جو ہے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس محکمے کو، اس ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیا جائے، اور اس کا جو کام ہے وہ دیگر جو محکمہ جات ہیں جہاں ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو دے دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اس حوالے سے، اور اس کی کوئی یوٹیلائزیشن بھی فنڈز کی پراپر نہیں ہوتی تھی اور زیادہ تر فنڈز لیپس ہو جاتے تھے۔ سلمان غنی صاحب، آج ایک بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے بڑے سیاستدان جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ناراض تھے، اور جو بانی PTI ہیں ان کی طرف سے کافی ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بہت ساری کوششیں انہوں نے کی ہیں، اور یہی سمجھا جا رہا تھا شاید کہ مولانا صاحب جو ہیں اب وہ نہیں مانیں گے اور حکومت سے دور ہو گئے ہیں اور دوریاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کسی صورت حکومت کی سائٹ پر نہیں آئیں گے اور کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ ٹون بڑی سخت تھی، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو اچانک ان کے گھر چلے گئے اور بڑی اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا، اور اس سے جو مخالفین ہیں ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بٹ صاحب، جب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو ڈسکس کریں گے، ان کی پاکستان کی سیاست میں ایک اہمیت اور حیثیت ہے، اور وہ احتجاج اور احتجاجی سیاست کی دسترس بھی رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ PTI کے دور کے اندر سب سے پہلا احتجاج خود مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا، اور کراچی سے اسلام آباد تک انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا اکیلے JUI نے، اور پہلا ڈنٹ سر میں نے وہ کور کیا تھا سر، جی لاہور انٹر ہونے سے لاہور آپ نے ختم کہا ہونے کہ تک۔ جی اس وقت پرائم منسٹر، یہ میرا خیال بڑی بروقت موو ہے، اور اس موو کے پیچھے جاتی عمر ہے، اس لیے کہ نواز شریف صاحب مولانا کی اہمیت بھی جانتے ہیں، حیثیت بھی جانتے ہیں۔ مجھے خود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے گزشتہ دور میں بتایا تھا کہ مجھے نواز شریف صاحب کی ہدایت ہے کہ ہر بڑے فیصلے میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی پولیٹیکل فورسز یہ سمجھتی ہیں کہ مولانا کے پاس احتجاج اور احتجاجی تحریک کی صلاحیت ہے، اور وہ جو بانی PTI ہیں، میں نام لیتا ہوں کہ اسد کیسر صاحب نے یہ بات بتائی کہ جب بھی ہم ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کی طرح بولیں، فضل الرحمان سے رابطہ کریں، لیکن فضل الرحمان ایک ذہین سیاستدان ہے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ وہ بھی اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ PTI کے ساتھ نہیں ملے، انہوں نے کسی بھی مرحلے پہ PTI کے کسی امیدوار کو ووٹ نہیں دیا، اور پاکستان کی موجودہ ساری سیاسی لیڈرشپ سے ان کے ذاتی تعلقات ہیں، خاص طور پہ ان کی حیثیت اور اہمیت کو پاکستان مسلم لیگ نون جانتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی اگر آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہو کہ جب وہ مل رہے ہیں تو وہ آپس میں مسکرا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا ایک تبسم ہزار شکووں کا، کتنا پیارا جواب ہوتا ہے۔ چونکہ آپ بھی یہ اکثر لکھتے رہتے ہیں، میں اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ بٹ صاحب، فضل الرحمان صاحب کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو آئین اور قانون سے بالا ہو، اور یہ بات میں اپنے پروگرام میں بھی پورے زور دے کے کہتا ہوں کہ وہ PTI کے ساتھ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ مولانا صاحب کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی پولیٹیکل فورسز انہیں احتجاج کے لیے تو استعمال کرتی ہے، لیکن جب اچھا وقت آتا ہے تو لوگ انہیں بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا جماعت اسلامی ہو یا JUI ہو، آپ دیکھیں کہ ان کے بیان میں قدرے مشترک ہے کہ ہم اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ضرور بات کریں گے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ PTI کے ساتھ ملیں۔ البتہ شہباز شریف صاحب نے ایک اچھی موو کیا ہے، اور اس کے اچھے اثرات کچھ دنوں میں سامنے آئیں گے۔ پرویز بشیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ابھی سلمان غنی صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں سڑکوں کے اوپر، انہوں نے جس لانگ مارچ کا حوالہ دیا وہ میں نے خود کور کیا ہوا ہے، ایک بڑا سنگل JUI کا وہ لانگ مارچ تھا، اور بہت بھرپور شرکت تھی، جتنے لوگ ان کے ساتھ چل رہے تھے وہ مکمل ان کی یعنی ان کی قیادت پر مکمل اعتماد تھا، انہوں نے اس حکومت کو پہلا ڈینٹ انہوں نے ڈالا تھا، اور وہ اسلام آباد تک گئے تھے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف میرا خیال ہے صلاحیت احتجاج کی نہیں ہے وجہ شہباز شریف صاحب کے جانے کی، کچھ وفاداری کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، اتنے اچھے تعلقات رہے ہیں سے بڑھ کے، اچھا یہ اس سے آگے کی بات، اچھا اس ہٹ کے بات ہے، اوکے ذرا پلیز اس پر روشنی ڈالیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کو نواز شریف صاحب بھی گئے تھے، ذرا یہ بھی یاد رکھیں کہ شہباز شریف صاحب سے پہلے نواز شریف صاحب بھی گئے تھے۔ نواز شریف سے تو جو آپ نے کہا ہے کہ ان کے تو تعلقات زیادہ ہیں ان کے، تو مولانا صاحب بڑے زیرک آدمی ہیں، اور
दूर अंदेश भी हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। इसको आप इस टाइमिंग देखें, बजट बजट कल है। आया है, जी जी। आज वो मुलाकात के लिए गए हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब मैं ये लेता हूँ कि यानी इसको बजट की कामयाबी करार दे दूँ। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब जो हैं वो समझ रहे हैं कि जो तब्दीली है वो फ़िलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। तो मौलाना साहब बिला वजह तो नहीं किसी के हाथों में खेलना शुरू कर देंगे। वो जिनको पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे हैं, जी, जी। वो उनका क्यों साथ देंगे? अच्छा, फिर इसका एक और मतलब भी है कि एजिटेशन की जो पॉलिटिक्स है उसकी अभी फ़िलहाल कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। मौजूदा सूरत हाल में। तो इसका ये मतलब है, जो इन्होंने कहा कि वो मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराने के साथ बल्कि हंस रहे थे और साथ में उन्होंने एक वक्त में हाथ भी मिलाया। उसकी तशरीह तो नहीं आई कि भाई क्यों मिलाया, मगर ऐसा लग रहा था कि जो किसी चीज़ पर उनका इत्तफाक हो गया है। मतलब उधर से उनका इत्तफाक नहीं हुआ और इधर शायद इत्तफाक हो गया है। मैं इसको ये समझता हूँ कि अभी एजिटेशन का कोई इम्कान नहीं है या कम अज कम मौलाना जो है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। मौलाना साहब जो है वो हुकूमत को तंग करने का कोई इरादा नहीं रखते और हुकूमत जो है वो इनके साथ मेरा ख्याल है कि मज़ीद राब्ते बढ़ाएगी और हो सकता है कि शहबाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ भी उनके पास पहुंच जाए। ये जरदारी साहब जो हैं आप हमारे सदर हैं, सॉरी मैं जरा प्लीज नहीं सिर्फ एक नुक्ता ले लें। जी। मेरा ख्याल है इसे क्या इस मुलाकात को पीटीआई हजम कर पाएगी। मैं तो मुंतज़िर हूँ वज़ीर आला गंडापुर साहब के तबसरे का। सर वो पीटीआई का तो इशू ये है कि जिनको वो पता नहीं क्या क्या अलकाबात देते थे और उन्हीं के दर पे जाके वो बैठे हुए हैं कि आप मेहरबानी करें। इन्होंने जो कहा ना कि क्या वो कहते हैं वो उस जब इनके साथ इनके राब्ते भरपूर तरीके से हो रहे थे तो उन्होंने फिर भी इनके खिलाफ बयान दे दिया था। फिर भी बयान अली अमीन गंडापुर साहब के तबसरा जो है मैं तो उसका मुंतज़िर हूँ। चलें वो तबसरा भी आपको जल्दी मिल जाएगा, लेकिन मैं जैसा आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर है इस सारे सिस्टम के अंदर और हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा सा हट के बैठी हुई और मौलाना साहब नाराज़ हैं या मौलाना साहब नाराज़ नहीं हैं, कोई चीज़ें पॉलिटिकली ऊपर नीचे हो रही हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल एक साइड पे बैठी हुई है। मौलाना साहब की जरदारी साहब के साथ सदर पाकिस्तान के साथ बहुत पुरानी बड़ी अच्छी याद अल्लाह दोस्ती है, तो उधर से पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसी इतला है कि वो मौलाना साहब को राज़ी करने के लिए कोई मूव करेंगे? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो मखलूत हुकूमतों का निज़ाम रहा है, सेटअप रहा है, उसकी कामयाबी का ज़्यादा तजर्बा पाकिस्तान में नहीं रहा। लेकिन ये जो 16 माह की हुकूमत थी जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की और बड़ी कामयाबी के साथ एक बड़ी मखलूत हुकूमत जो है उन्होंने चलाई और बड़े मुश्किल हालात में, और उसके नतीजे में देखिए कि एक शहबाज शरीफ साहब का एक ना सिर्फ सियासी कद जो है पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर बढ़ा, बल्कि जो सियासी क़यादतें हैं जिनमें साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, मौजूदा सदर और क्योंकि पहले भी सदर रह चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान और बाकी जो सियासी रहनुमा हैं, उनका एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर एक इत्मीनान जो है वो बड़ा है और एक दूसरे पर वो इत्मीनान करते हैं। और जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से भी अगर मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उनका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बड़ी कंफर्टेबल है और इसमें कोई शक नहीं कि अरकान असम्बली की कुछ शिकायत होती हैं या सूबाई हुकूमतों के जो कोई मसाइल होते हैं, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है सिस्टम के अंदर जकड़ी हुई है, इस सिस्टम के अंदर स्टेक होल्डर है। वो कभी भी जो है नून लीग से या वफाक के अंदर हुकूमत से कभी भी जो है वो दूर नहीं होगी और यकीनन जो मसाइल अब भी हैं, अब देखिए आज भी मुज़ाकरात हुए हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के चेयरमैन सेनेट के साथ और पीपल्स पार्टी की दूसरी क़यादत के साथ, लेकिन उसमें तय यही हुआ है कि मामला तो तय हो चुके होंगे, लेकिन इसकी हतमी जो मामलात होंगे ये वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकात होगी तो वज़ीर आज़म के साथ बैठकर जो है उन पर एक बार फिर इत्मीनान का इजहार पीपल्स पार्टी कर सकती है। और वज़ीर आज़म की ये कोशिश है कि पीपल्स पार्टी
باقاعدہ سٹیک ہولڈر بنے اور کابینہ کے اندر شامل ہو، اور اس کی وہ پہلے بھی دعوت دے چکے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھی دعوت دے چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بجٹ کے بعد ایک بار پھر جو ہے وزیر اعظم کوشش کریں گے، کوشش کی جائے گی کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے باقاعدہ حکومت میں شامل کیا جائے تاکہ وہ شیئر ہولڈر بنے۔ کیا سلمان غنی صاحب وہ وزارتیں لے لیں گے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد کریں 3 روز پہلے پرائم منسٹر صاحب کی پریزیڈنٹ آصف زرداری کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور احسن اقبال صاحب ان کے ساتھ تھے۔ فوری بعد پرائم منسٹر صاحب نے احسن اقبال صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ اب ہم نے وزارتوں کی تقسیم کرنی ہے، لہٰذا وہ ایک فارمولہ تجویز کریں گے۔ دیکھیں بعض ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یہ اس طرح چلے گا نہیں۔ دیکھیں یہ ایک مخلوط گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہے۔ دیکھیں پریزیڈنٹ ان کے پاس ہیں، بڑے آئینی عہدے ان کے پاس ہے، اور خدا نخواستہ کل کو اگر اس حکومت کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہ لوڈ ان پہ بھی گرے گا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آگے چلنے کے لیے پہلے نہیں گرا سر، پہلے نہیں گرا۔ پہلے عام انتخابات میں 16 مہینے کی جتنی جو بھی یعنی وزن آیا وہ سارے کا سارا مسلم لیگ نون نے برداشت کیا، پیپلز پارٹی پر اس کا اثر نہیں آیا۔ ان کے پاس ایک صوبہ تھا، میں سمجھتا ہوں اس سارے اس کے بعد ان کے پاس 2 صوبے ہیں سر۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سسٹم کا سب سے حسن پتہ کیا ہے کہ تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کی عوام نے 3 صوبے دیے ہیں۔ لیں جی یہ صوبے لے لیں، صوبے بڑے بااختیار ہیں، تو آپ اپنی کارکردگی دکھائیں۔ دیکھیں وفاق کے اوپر تو ایک مخلوط گورنمنٹ ہے، اس میں تو سارے کٹھے ہیں نا، لیکن یہاں پر فیصلہ سازی کا اختیار مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے، وہاں پر مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے، وہاں علی امین گنڈا پور کے پاس ہے۔ بلوچستان کے اندر ایک مخلوط گورنمنٹ ہے، اصل مقابلہ جو ہوگا وہ صوبائی حکومتوں کا ہی ہوگا، کارکردگی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کیبنٹ میں شامل ہوگی۔ پیپلز پارٹی کیبنٹ میں شامل ہو جائے گی تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا سر؟ ظاہر ہے پھر تو یعنی ایک تو پہلے میں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ کل جو ہوا جو پیپلز پارٹی ناراض ہوئی تھی، تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے، مجھے انفارمیشن پوری نہیں ہے، کہ اچانک جو ہے نا اس میں کچھ سمجھوتا سا ہوا ہے، اور کراچی، حیدرآباد، خیرپور اور بے نظیر آباد ہے، اس میں اس کے لیے انہوں نے اعلان کیا تھا وزیر خزانہ نے، لیکن اس کے لیے فنڈز کا ذکر نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان سے یہ چیز منوائی کہ فنڈز جو ہے نا اس کے لیے زیادہ دیے جائیں گے، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ جو باتیں اب یہاں پہ ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کدھر کو جائے گی، پیپلز پارٹی کے پاس میرا خیال ہے کہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے، وہ اسی کو اسٹرینتھ کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ آنے والے وقت میں وہ کابینہ میں شامل ہو جائے، میرا خیال یہ ہے۔ اچھا آپ کی سمجھتے کابینہ میں شامل ہو جائیں۔ چودھری صاحب آخری 2 منٹ رہ گئے، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک اپوزیشن جماعتیں ہیں جو اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب کو انہوں نے اپنا ایک ٹاسک دیا ہے کہ وہ جا کے مذاکرات کریں، وہ اس میں آپ کو کتنی کامیابی دکھائی دیتی، کس حد تک وہ کامیاب ہے؟ دیکھیے ایک تو ٹاسک جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اور پی ٹی کی قیادت ہمیشہ مذاکرات کسی اور طرف کرنا چاہتی تھی، کچھ اور حلقوں کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب چونکہ ان حلقوں کی طرف سے ان کو رسپانس نہیں ملا، اور پھر عدالت کے اندر بھی جو ہے جواب اسی طرح کا آیا کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر پارلیمنٹ کے اندر بات کیوں نہیں کرتے، تو اب اس پریشر کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ مذاکرات سیاسی جماعتوں سے کیے جائیں، اور دیکھیے کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں ان کو اس لیے وہ آگے رکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک رابطہ جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادتوں کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے، تو شاید ان کے ذریعے کو معاملات جو ہیں کسی حد تک جو ہیں آگے بڑھ سکیں۔ لیکن بار رانا ثناءاللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب ہوں گے تو وہ جب چاہے مل سکتے ہیں، مسئلے کوئی نہیں۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ خالد قیوم صاحب نے جہاں سے بات ختم کی ہے کہ ان کے بڑے اچھے روابط ہیں نواز شریف صاحب سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، لیکن اس صورتحال کے اندر اچکزئی صاحب سے وہ نہیں ملیں گے، چونکہ اس کا ایک مطلب ہے، چونکہ اچکزئی صاحب پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ان کا ٹارگٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ فوج کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایسی کیفیت کے اندر اس حکومت کے دور میں نہیں سمجھتا کہ میں بہت بڑی بات آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں،
میرا نہیں خیال کہ اچکزئی صاحب سے کوئی ملیں گے. اچکزئی صاحب سے وہ ملاقات نہیں کریں گے، لیکن بہرحال پاکستان کا سیاسی نظام جو ہے اس میں مزید استحکام آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے سیاسی نظام میں استحکام آئے گا تو معیشت مستحکم ہوگی، جس کے نتیجے میں عام آدمی اپنے آپ کو مزید سیکیور فیل کرے گا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. اللہ نگہبان.